یہ شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ آپ حضرات نے تفصیل کے ساتھ کل پڑھ لیا کہ اللہ رب العزت نے کفار مکہ اور قریش مکہ کو یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے ساتھ کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور ان کا یہ جاندار ہیں یا انسان ہیں یا درخت ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کا سایہ جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اور جو اللہ اس کو حکم دیتے ہیں وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا جہاں کی جو بھی چیز ہے اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہی چل رہی ہے، چاہے سورج ہے، چاہے چاند ہے، چاہے ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی بات کو مانتی ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم ہی سے چل رہی ہیں۔ اور اسی طرح جو فرشتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اسی مقصد کے اندر جو ہے وہ پورا اتر کر اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہیں۔ اے انسان تو صرف ناشکرہ ہو گیا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اگر تو اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لے گا تو سمجھ آ جائے گا کہ تجھے اللہ رب العزت نے جو ہے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا کہ تیری ایک آنکھ کے بجائے دو آنکھوں کے بجائے تیری تین آنکھیں بنا دی، یا ایک آنکھ جو ہے وہ سامنے دونوں آنکھیں سامنے لگانے کے بجائے اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا تیرے ساتھ کہ تیری ایک آنکھ پیچھے لگا دیتے ایک آنکھ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر کافی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے ان قریش مکہ کو سمجھایا، اور وہ کیا کرتے تھے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ پسند کرتے تھے یا بناتے تھے لیے اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ وہ اللہ کی ذات پاک ہے، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹے چاہتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے ہمارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں۔ اور کبھی جو کچھ لوگ تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، اور کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنے کے لیے شرک کرنے والی چیزوں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو اللہ رب العزت ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ تو اگلی آیت کے اندر یہ جو بیٹے اللہ تعالیٰ کے لیے بناتے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ان کو بیٹی دے دی جائے تو ان کا پھر اس وقت کیا ری ایکشن ہوتا ہے یا یہ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ اگلی آیت سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب بشارت دی جائے احدہم ان میں سے کسی ایک کو بالانثیٰ لڑکی کی، جب ان میں سے کسی ایک کو لڑکی کی بشارت دی جائے ظل وجہہ مسودا، اور ان کا چہرہ جو ہے وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وہ ہوا قویم، اور دل کے اندر جو ہے وہ گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں پسند کرتے ہیں، لیکن اگر ان قریش مکہ میں سے کسی ایک کو ہم بیٹی عطا کر دیں تو ان کا جو چہرہ ہے وہ بالکل سیاہ ہو جائے گا، اور دل کے اندر یہ کٹھن پیدا ہو جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کیا نام ہے، مجھے بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، مجھے بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، اور یہ ایسا ہوا تو ہوا میرے ساتھ کیوں ہے، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تو دل جو ہے جس طرح گھٹ جاتا ہے اس طرح ان کے دل کے اندر جو ہے ایک قسم کی گھٹن پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ یتوارا من القوم، یتوارا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چھپیں گے یا چھپ رہے ہوں گے من القوم، قوم سے، یہ چھپتے ہیں
من القومی قوم سے من سوء اس برائی سے کہ ما بشر بھی جو ان کو بشارت دی گئی ہے. چونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ جو ہے وہ جب بھی ان کو کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو بہت برا سمجھتے تھے اور یہ عیب جو ہے وہ سمجھتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے پوری دنیا میں سے ذلیل اور خوار ہیں کہ ہمارے گھر جو ہے وہ بیٹی پیدا ہو گئی. اور ان کا ذہن میں یہ تھا کہ یا جو ہے ہم پھر اس ذلت کو برداشت کر لیں. آگے آ رہا ہے کہ یا تو پھر ہم جو ہے اس ذلت کو برداشت کر لیں یا تو پھر یہ جو بیٹی ہمیں پیدا ہوئی ہے ہم اس کو جو ہے کیا نام ہے زمین کے اندر جو ہے وہ دنسا دیں، یعنی زندہ درگور اس کو کر دیں. تو یہاں پر یہ ان کی جو حالت ہے، جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان کو بیٹی پیدا کر دیتے ہیں تو پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ یہ توارا یہ چھپتے ہیں من القومی لوگوں سے یا قوم سے من سوء اس برائی پر ما بشر بھی جو ان کو خوشخبری دی گئی ہے بیٹی کی صورت میں. ایمسکہ علی ہون، ایمسکہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یا جو ہے یہ اپنے اوپر جو ہے رہنے دیں علی ہون ذلت کو، او ام ید علی ہون ذلت کو، ام یدسہ فی التراب یا جو یہ ہے ان کو دنسا دیں زمین کے اندر، مٹی کے اندر جو ہے وہ دنسا دیں ان لڑکیوں کو. الا ساء ما یحکمون، کیا ہی یہ برے فیصلے کرتے ہیں یا یہ بری باتیں کرتے ہیں. ان آیات کے اندر بس یہ تفصیل یہ ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا کر دیتے تو یہ جو اس کو بہت ناگوار سمجھتے تھے اور بہت برا سمجھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے گھر بیٹی آئی کیوں ہے. اور وہ جو ہے بعض اوقات ہے اپنی بیوی کے اوپر بھی طنز کرتے تھے اور اپنی بیوی کو بھی تانے دیتے تھے کہ جس طرح ہمارے آج کل معاشرے کے اندر کہتے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح کے جو تانے ہوتے ہیں بیوی کو وہ دیتے کہ تم نے صرف تیرے بطن سے یہ بیٹی ہی نے نکلنا تھا، بیٹا تم نے پیدا نہیں کیا. تو یہ اختیارات جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد جب اگلی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میری آواز آ رہی آ ہے؟ رہی ہے جی، آ رہی ہے جی. یہ سعید بھائی کا میسج ہے کہ استاد آواز جی نہیں اٹک اٹک کرا رہی ہے استاد جی، اٹک اٹک. جی عرفان صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد جی آ رہی. جی سلیمان صاحب، سعید بھائی آواز آ رہی؟ جی سعید بھائی آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ سعید بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو کیا فرما رہے ہیں کہ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، کہ یہ جو ایسا لوگ کرتے ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. مثل السوء، ان کی مثال جو ہے وہ بری ہے، یعنی یہ برے قسم کے لوگ ہیں کیا نام ہے جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی مثال جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بلند ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی جو ہے وہ غالب بھی ہے اور وہی جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے. اس آیت کے اندر جو ہے ایک بات تو یہ بیان کر دی کہ للذین لا یؤمنون، یہ کوئی مسلمان لوگ نہیں ہیں یا یہ صحابہ کرام نہیں ہیں یا یہ نبی کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر بھی ایمان نہیں لاتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی دنیا اور اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، نہ ہم نے نہیں اٹھنا بلکہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اللہ رب العزت نے مومن کے لیے اس دنیا کو قید خانہ بنایا ہے اور کافر کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. کہ یعنی جو بھی سہولیات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے کافر لوگوں کو مہیا کی ہیں. آپ دیکھ لیں
کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مشینری وغیرہ ہے یا اور بھی جو کیا نام ہے ابھی تک کسی مسلمان نے سوچا نہیں ہوگا، تو وہ چیزیں بھی کافروں کو پتہ ہوتی ہیں۔ تو تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اس دنیا کو مسخر کیا ہے اور ان کے لیے اس دنیا کو بالکل ہی آزاد بنا دیا ہے، چونکہ آخرت کے اندر ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس دنیا کے اندر مومن کے اوپر جو ہے وہ مشقتیں پیدا کی ہیں کہ اس کو مصیبت آ جاتی ہے، اس کو تکلیف آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مومن کے لیے جو ہے اس کا متبادل جنت رکھا ہے، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ جبریل الْمَثَلُ، جی، مثل السوء کیا مطلب ہے؟ مثل السوء کا مطلب ہے بری مثال، یعنی یہ برے لوگ ہیں، ان کی مثال جو ہے یہ بری ہے۔ اور سا کا کیا مطلب ہے؟ الا ساء ما يحكمون، جی، الا ساء ما یحکمون الا کا ساء، مطلب یہ یہ آیت کیا نام ہے چھوڑ دیجیے برا گا۔ فیصلہ کرتے ہیں، برا فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو برے فیصلے کرتے ہیں یا یہ بری باتیں کر رہے ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ العزیز الحکیم، یہاں پر وہ العزیز الحکیم اس وجہ سے ذکر کیا کہ یہ لوگ جب کیا نام ہے اپنی بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اپنی بات کو مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یا تو ذلت کو برداشت کر لیں یا اپنی ان بیٹیوں کو جو ہے زندہ درگور کر لیں، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ تو پھر اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے مقابلے کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ کس گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹا عطا کرنا ہے اور کس گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹی عطا کرنی ہے، تو اگر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو پھر اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ وہ العزیز الحکیم، وہی اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کہ یہ سب کچھ یہ جو بھی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ایک جگہ پر آتا بھی ہے قرآن مجید کے اندر، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتا ہے لڑکیاں پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے لڑکے، تو یہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، کسی انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، ما ترک علیہا تو نہ چھوڑے اس زمین پر، من دابہ، من دابہ کا مطلب ہے کوئی جاندار، ولیکن یؤخرہم اور لیکن وہ مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمى، وہ ان کے لیے مؤخر کرتا ہے ایک مدت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ آ جائے گی یا وہ مدت مقررہ جو ہے وہ آ جائے گی یا جو وعدہ اللہ نے کیا وہ آ جائے گا، لا يستأخرون ساعة، تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی کیا نام ہے لا يستأخرون، تو وہ تاخیر نہیں ہوگی ایک منٹ کے لیے اور نہ ہی تقدیم، یعنی وہ جو ہے نہ ایک منٹ کیا نام ہے نہ ایک منٹ مؤخر ہوگا اور نہ ایک منٹ مقدم، بلکہ جو فیصلہ اللہ نے جس ٹائم پر کیا ہے وہ اسی ٹائم کے اندر ہی آئے گا۔ تو اس آیت کے اندر پھر اللہ رب العزت جو ہے ان لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے پیدائش کے اوپر غور کرو اور تم جو ہے جو تمہیں اللہ نے یہ جسم دیا ہے اس کے اوپر غور کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر اتر آئے ہو۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو تمہیں ایک منٹ کے اندر ہی پکڑ لیں۔ اور یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کو عذاب سے ڈراتے تھے کہ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے اور ہم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ تو وہ یہ لوگ بار بار یہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں عذاب کے اندر کب مبتلا کریں گے، ہمارے اوپر آپ جو ہے آج ہی عذاب لے کر آؤ، جیسے کہ ابو جہل کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، جو ان میں سے حق پر نہیں ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا، یہ 9ویں پارے کے اندر اس کا ذکر آیا ہے
کہ ابو جہل یہ کہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات کے اوپر یہ فرمایا کہ تم ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں کیا عذاب کوئی خوشی کی چیز ہے یا انہوں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اگر ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ تو اس آیت کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت ان کو موقع دے رہے ہیں اس آیت کے اندر بھی کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب لے کر آ نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آ سکتے ہیں، لیکن اگر تم ولو یؤاخذ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہیں تو 1 منٹ میں پکڑ سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اس عذاب کا، تو وہ اسی ٹائم پر آئے گا، وہ اس کے اندر نہ تقدیم ہوگی نہ تاخیر ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے، ما اس چیز کو، یکرہون جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، وتصف اور بیان کرتے ہیں، السنتہم الکذبہ اپنی زبانوں سے جھوٹ، ان لہم الحسنى کہ بے شک ان کے لیے جو ہے الحسنى کہتے ہیں خوبی، یہ کہ ان کے لیے جو ہے خوبی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے لیے اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، جو جس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اور اپنے لیے وہ اس کو ذلت سمجھتے ہیں، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو ہم اس ذلت کو اپنے اوپر برداشت کر لیں یا پھر ہم اس کو زمین کے اندر دفنا دیں، تو وہ اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو، ان کا یہ دماغ چیک کریں اور ان کے یہ کام، ان کی حرکتیں چیک کریں کہ جس چیز کو یہ اپنے نزدیک گھٹیا سمجھ رہے ہیں، ذلت والی چیز سمجھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی اپنی بیٹیوں کو تو یہ ذلیل کہتے ہیں اور ان بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے لیے اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور یہ اپنی زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے، اور اس کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم جو ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں گے، ہم سے جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ اپنے لیے ان جھوٹ بولنے کے بعد بھی کیا نام ہے، اپنے لیے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھے لوگ ہیں اور ہم جو ہے خوبی کے اندر ہیں، یا ہم جو ہے نیک لوگوں میں سے ہم ہی نیک لوگ ہیں، تو ان کی یہ اپنے لیے خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ لا جرم، لازمی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ اس جملے کو پوشیدہ ہی سمجھ لیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں ہے، کیوں نہیں آئے گا؟ لا جرم، ضروری ہے کہ ان لہم النار، بے شک ان کے لیے جو ہے وہ آگ ہے، وانہم مفرطون، اور بے شک یہ سب کے سب جو ہے اسی میں جو ہے گھڑے جائیں گے، یا اسی کے اندر جو ہے یہ سب کے سب پڑے رہیں گے۔ مفرطون جو ہے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے کہ وہ یہ کہ وہ بڑھائے جا رہے ہیں، بڑھائے جانے کا مطلب یہ کہ پڑے رہنا دیا جائے گا، مطلب یہ اس کے اندر ہی رہیں گے۔ جس چیز کو کیا نام ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو یہ خوبی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہی کے لیے یہ پھر جہنم ہے اور یہ اسی کے اندر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاللہ لقد ارسلنا، اللہ کی قسم البتہ تحقیق مفرطون کو سجی لفظ ترجمہ کیا کریں گے؟ مفرطون کا لفظ ترجمہ جی، مفرطون کا ترجمہ جو پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ گھڑنا ہوتا ہے ترجمہ، لیکن یہاں پر جو اس کا مراد ہے کہ وہ پڑا رہنا ہے، اور انہی میں سے پڑا رہنا دیا جائے گا ان کو، یعنی وہ وہاں پر ہی رہیں گے جہنم کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے صحیح جی، اس کے بعد آگے فرمایا کہ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان، اللہ کی قسم لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے، الی امم مختلف امتوں کی طرف یا مختلف فرقوں کی طرف، من قبلک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری امت کی طرف یا ہمارے لوگوں کی طرف جو ہے کوئی نبی نہیں آیا جو ہمیں اللہ کی توحید کی دعوت دیتا، بلکہ
اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم فرمائی، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے مختلف امتوں کی طرف آپ سے پہلے جو ہے انبیاء کو، فزین لہم الشیطان، پس مزین کیا ان کے لیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال کو، فہو ولیہم اليوم، اور پس وہ شیطان ہی ولیہما ان کا ساتھی ہے، الیوم آج، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت کی طرف جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا، اور یہ کہا کہ تم جو ہے ان کو اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ بلاؤ، اور یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے ان کی بات کو، نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو فزین لہم الشیطان اعمالہم، تو شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے شیطان ان کو یہ کہتا رہا کہ تم جو ہے ٹھیک راستے پہ ہو، تم جو ہے جو کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ تم اگر اس طرح کوئی، جس طرح نیکی کا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی طرف اگر وہ جاتے تھے تو وہ شیطان ان کو کہتے نہیں نہیں تم اس طرح نہ کرو، بلکہ ان کو وہ جو ہے شیطان کے چال پر چلتے رہے، اور شیطان جو ہے وہ ان کو یہ کیا نام ہے باتیں بتاتا رہا کہ یہ جو تمہارا یہ کام ہے زنا کرنا ہے، تمہارا یہ کام ہے نبی کو کی باتوں کو نہیں ماننا، یہ تم بالکل ٹھیک کام کر رہے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو۔ تو آپ حضرات 13ویں پارے کے اندر پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ کل قیامت والے دن شیطان بھی کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، وہ بھی یہ کہے گا قیامت والے دن کہ میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کر جو ہے میں نے تمہیں گناہ کروایا تھا، بلکہ میں نے تو تمہارے دل کے اندر صرف یہ بات ڈالی تھی، اور تم نے خود ہی کیا نام ہے، اگر تم نے زنا کیا تھا تو وہ بھی تم نے خود کیا تھا، اگر تم نے چوری کی تھی تو وہ بھی تم نے خود کی تھی، اگر تم نے نبی کا انکار کیا تھا تو تم نے وہ بھی کیا نام ہے خود کیا تھا۔ میں نے کون سے کیا نام ہے آپ ثابت کر دیں کہ میں نے، آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہو اور میں نے جو ہے کیا نام ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ کیا ہو، تو اس وقت جو شیطان بھی انکاری ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ہم نے نہیں نازل کیا علیہ کا آپ پر الکتاب، قرآن مجید کو، کتاب کو، الا لتبین، مگر یہ کہ آپ بیان کر دیں، لہم ان لوگوں کے لیے، الذی اختلفوا فی، جس وہ لوگ کہ اختلفوا کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہوا فیہ اس کے بارے میں، وہدی ورحمہ اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو قرآن مجید کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں، یا جو آخرت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے آپ کو قرآن مجید آپ کے اوپر اس وجہ سے نازل کیا ہے کہ آپ ان کو واضح واضح بیان کر دیں، اور آپ ان کو یہ بتا دیں کہ جو بھی ایمان لائے گا اسی کے لیے بھی ہدایت ہے، اور اسی کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے، رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ رب العزت ایک اور مثال دے کر پھر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ واللہ، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انزل نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، فاحیا به الارض بعد موتها پس زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیتن نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سنتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو مثال دی کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو زمین بنجر ہوتی ہے، جو بالکل ناقابل استعمال، یعنی اس سے کوئی منافع ہی حاصل نہیں کیا جاتا، وہ بالکل اس کو ویران سمجھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس بنجر زمین کے اوپر جو ہے ہم آسمان سے جو ہے پانی برساتے ہیں، یعنی بارش نازل کرتے ہیں، اور اس بنجر زمین کو جو ہے دوبارہ جو ہے ہم زندہ کر دیتے ہیں، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پھر جو ہے کیا نام ہے کسان جو ہے وہ زراعت کرتا ہے، اور کیا نام کھیتی باڑی کرتا ہے، اور وہ وہی زمین ہوتی جو
چند ماہ یا چند سال پہلے بنجر تھی، آج وہی زمین جو ہے کیا نام ہے کیا نام اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ گند بھی اس سے کسان اگا رہا ہے، اور چاول بھی اگا رہا ہے، باجرہ بھی اگا رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جب ہم ایک بنجر زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جو ہے جان ڈال سکتے ہیں، تو اے انسان، جب تو مر جائے گا تو تجھے دوبارہ اٹھانے کے اوپر ہم کیسے قادر نہیں ہوں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں لقوم، ایسی قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتے ہیں۔ تو جو کیا نام ہے جو لوگ کیا نام ہے سنتے ہیں، یا جن کے اندر ذرا برابر بھی کوئی عقل ہے، تو وہ یہ سوچ و بچار کریں، وہ غور و فکر کریں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بنجر زمین کو جو ہے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، تو انسانوں کو دوبارہ کیسے زندہ نہیں کیا جائے گا۔ بس یہاں تک کافی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔